2, 3, 4 محرم الحرام منگل بدھ جمعرات کے دن یہ تسبیح الحمدللہ رب العالمین جس گھر میں بھی پڑھی جائے گی اس گھر کا بچہ بچہ اربتی بن جائے گا۔ بے شک آزما لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ والو، آج میں آپ کو قرآن پاک کی ایک ایسی سورت کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں جو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی شہادت کے بعد پڑھی۔ شہادت کے بعد جب 3 دن تک امام حسین کے سر انور کو دمشق کے بازاروں میں گھمایا جا رہا تھا، اور جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر انور نیزے پر تھا، تو اس وقت بھی امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر انور سے قرآن پاک کی تلاوت کی آواز آ رہی تھی۔ تو اس وقت میرے امام علی مقام نے نیزے کی نوک پر جس سورت کی تلاوت فرمائی، آج اس کے بارے میں بتاؤں گا۔ اور یہ سورت جس گھر میں 2، 3، 4 محرم الحرام کے دن پڑھی جائے گی اس گھر کا بچہ بچہ اربپتی بن جائے گا۔ ایسے گھر میں پورا سال رزق کی کمی نہیں آتی، کبھی فاقہ نہیں آتا، تمام بیماریاں اس گھر سے ختم ہو جاتی ہیں۔ وہ لوگ بڑی ہی قسمت والے ہیں جو یہ سورت مبارکہ اپنے گھر میں 2، 3، 4 محرم الحرام والے دن پڑھتے ہیں یا بچوں سے پڑھوا لیتے ہیں۔ نہایت ہی آسان عمل ہے، بڑا ہی آسان سا طریقہ ہے۔ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ پورا سال غم سے میری حفاظت ہو جائے، پریشانی سے میری حفاظت ہو جائے، ہر دکھ سے میری حفاظت ہو جائے، ہر آنے والی مشکل میرے لیے آسان ہو جائے، میرے گھر سے رزق کا فاقہ، رزق کی تنگی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے، اس شخص کو چاہیے کہ یہ سورت اپنے گھر میں پڑھنے کا اہتمام کر لے۔ اگر اپنے گھر میں رہتے ہو تو اپنے گھر میں یہ سورت پڑھ لو، یا کسی اور جگہ پر ہیں تو اپنے گھر کا تصور کر کے یہ سورت پڑھ کے پھونک مار دیں۔ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے آپ کی زندگی ہی بدل جائے گی، کیونکہ یہ ایسی سورت ہے جس کے بارے میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں کہ جو شخص بھی یہ سورت پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو تمام فتنوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ دجال کا فتنہ ہے سب سے بڑا فتنہ، اس سورت کو پڑھنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دجال کے فتنے سے محفوظ فرما لیتا ہے۔ یہ سورت ایسی سورت ہے کہ اگر کوئی شخص اس کو پڑھ لیتا ہے تو قرض کی ادائیگی میں آسانی ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سورت کے پڑھنے والے کی غیبی مدد فرماتا ہے۔ جس نے کربلا کی سرزمین پر اپنا تن من دن سب کچھ قربان کر دیا، انہوں نے یہ سورت نیزے کی نوک پر چڑھ کر بھی پڑھی تھی۔ اس لیے یہ سورت اتنی پیاری ہے کہ مفسرین اور صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ جو بندہ بھی یہ سورت پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ کی محتاجی سے اس کو محفوظ فرما لیتے ہیں۔ اگر وہ مقروض ہو تو قرضوں کی ادائیگی میں آسانی ہو جاتی ہے، اگر اس کے دشمن بہت زیادہ ہوں تو اللہ تبارک و تعالی اس کی حفاظت فرماتا ہے۔ ہمیشہ امام حسین کی طرح زندگی کے ہر میدان میں اس سورت کو پڑھنے والے کو کامیابی نصیب ہوتی ہے، اور اسی طرح ہمیشہ کے لیے غربت کا خاتمہ ہو جاتا ہے، ظالم سے ہمیشہ کے لیے نجات مل جاتی ہے۔ اگر کوئی عورت حاملہ ہے، اس کے پیٹ میں بچہ ہے تو اس کے حمل کی حفاظت بھی ہو جائے گی۔ ایک بزرگ کا قول ہے، اگر کوئی شخص مسجد کے اندر بیٹھ کر خلوص نیت کے ساتھ اس سورت کو پڑھے گا، اس کے بعد ایک سجدہ کرے، پھر سجدہ ریز ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور اپنی کسی بھی حاجت کے لیے خاص طور پر قرض سے خلاصے کے لیے دعا کرے تو اگلے ہی دن اس کے قرضے کا انتظام ہو جائے گا۔ اس صورت میں ایک جمعہ سے دوسرا جمعہ نہیں گزرتا، یعنی ایک سے دوسرا ہفتہ نہیں گزرتا، 8 دن نہیں گزرتا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ہر مشکل کو آسان فرما دیتا ہے۔ اللہ والو، اسی طرح جب کوئی شخص 2، 3، 4 محرم الحرام منگل بدھ جمعرات تاریخ کو یہ سورت پڑھے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کی ہر مشکل کو آسان فرما دے گا۔ حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلاوت کو کسی بھی حال میں مت چھوڑنا، اور رب کی بارگاہ میں سجدہ کسی حال میں مت چھوڑنا۔ جان تو چلی جائے، سب کچھ قربان ہو جائے، کر دینا، لیکن ایمان کو جانے نہ دینا، قرآن کو جانے نہ دینا۔ ایمان کے ساتھ، قرآن کے ساتھ، نماز کے سجدوں کے ساتھ اپنی پیشانیوں کو ہمیشہ تر رکھنا، قرآن پاک کی تلاوت سے ہمیشہ اپنی زبان کو تر رکھنا۔ دنیا میں بھی عزت ملے گی، کل قیامت والے دن بھی انشاءاللہ عزت ملے گی۔ اللہ والے، یہ بڑے ہی اہم دن ہیں، بڑی ہی سہانی گھڑیاں ہیں، چنانچہ آپ اپنے گھروں کے اندر حضرت امام حسین کی نیاز کا اہتمام بھی کرتے ہیں، اور ساتھ ساتھ اس سورت کے پڑھنے کا اہتمام ضرور کریں۔
اس عمل کو مکمل سن کر اور سمجھ کر کیجئے گا، انشاءاللہ آپ کی نسلیں آباد ہو جائیں گی، آپ کا مقدر سنور جائے گا، آپ کی زندگی سنور جائے گی، آپ کے حالات بدل جائیں گے، کیونکہ یہ 3 بڑے ہی اہم دن ہوتے ہیں۔ اس عمل کو اپنے پاس لکھ کر محفوظ کر لیں، اپنے تمام دوست احباب تک میری یہ ویڈیو ضرور شیئر فرمائیں، جو اس وقت مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں، جو پریشانیوں کا سامنا کر رہے ہیں، ان کو بھی یہ پیغام، یہ سورت ضرور پہنچائے تاکہ وہ بھی اس سورت کو پڑھ کر اپنا مقدر سنوار لیں، اپنی مشکلوں کو آسان کروا لیں، اپنی حاجتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے پورا کروا سکیں۔ جان لیجئے کہ امام عالی مقام کی شہادت تاریخ کے اندر ایک ایسی شہادت ہے، اس جیسی شہادت نہ پہلے کبھی ہوئی، نہ قیامت تک کوئی اور ہو سکتی ہے، کیونکہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ جب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش ہوئی، آپ کی ولادت ہوئی تھی، تبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی شہادت کے بارے میں آگاہ فرما دیا تھا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابھی جبرائیل علیہ السلام نے مجھ سے اطلاع دی ہے کہ میرا یہ فرزند سرزمین فرات میں شہید کیا جائے گا۔ میں نے جبرائیل علیہ السلام سے اس کے مقتل کی مٹی دکھاؤ، بس وہ مٹی لائے، پھر وہ مٹی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیے، فرمایا کہ جب یہ مٹی سرخ ہو جائے تو سمجھ لینا کہ میرے بیٹے کو شہید کر دیا گیا ہے۔ ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے اس مٹی کو شیشے میں ڈال لیا، جب امام علی مقام ارض کربلا میں شہید ہوئے تو مٹی مدینہ پاک میں خون بن گئی تھی، اور جب میں نے اس مٹی کو خون بنتے دیکھا تو مجھے پتہ چل گیا آج امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ فرماتی ہیں کہ دوپہر کا وقت تھا، میں اپنے گھر میں سوئی ہوئی تھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے خواب میں تشریف لاتے ہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک گرد آلود تھا۔ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس حال میں کیسے آنا ہوا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے بیٹے امام حسین کو آج کربلا کے اندر شہید کیا گیا ہے۔ یہ شہادت اتنی دردناک تھی کہ امام حسین نے اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو اللہ کے راستے میں قربان کر دیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے سر اقدس کو 3 دن تک نیزے پر چڑھا کر رکھا گیا، دمشق کے بازاروں میں پھرایا گیا، یہاں تک کہ آپ کے سر انور کی شان یہ ہے کہ آپ کے سر انور کو 3 دن تک دمشق کے بازاروں میں گھمایا گیا۔ تو اس وقت آپ کے بارے میں ایک راوی کہتے ہیں کہ اس وقت میں نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نیزے پر چڑھے ہوئے دیکھا، اس وقت میں دمشق میں تھا، آپ کے سر انور کے سامنے کھڑے ہو کر ایک آدمی یہ سورت پڑھ رہا تھا، پھر جب وہ ان الفاظ میں پہنچا، کیا تو نہ جانا کہ بے شک اصحاب کہف اور رقیم ہماری نشانیوں میں سے ایک عجوبہ تھے۔ جب وہ شخص امام حسین کے سر اقدس کی طرف دیکھتا ہے تو وہاں سے تلاوت کی آواز آتی ہے، آپ علیہ السلام فرما رہے ہوتے ہیں، اے اصحاب کہف کے بارے میں کہنے والوں، میرا قتل کیا جانا اور میرے سر کا نیزے پر چڑھا دینا یہ اس سے بھی زیادہ عجیب تر ہے۔ کہنے والا کہتے ہیں کہ امام حسین کا قتل کیا جانا اور آپ کے سر انور کو تن سے جدا کر کے نیزے کی نوک پر چڑھانا، پھر دمشق کے بازاروں میں گھمایا جانا، یہ اصحاب کہف کے واقعے سے بھی عجیب تر ہے۔ تو اللہ والو، یہ سورہ مبارکہ سورۃ کہف ہے۔ جو لوگ بھی سورۃ کہف کا اپنے گھروں میں اس کی تلاوت کا اہتمام کرتے ہیں، جو طریقہ ابھی میں آپ کو بتانے والا ہوں، اس طریقے کے مطابق پڑھیں گے تو انشاءاللہ جو کچھ بھی اس سورت کے بارے میں بیان کیا گیا ہے وہ ضرور پورا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس وظیفے کو کرنے والے کو خالی دامن نہیں چھوڑے گا، ان کی جھولیاں بھر دے گا۔ تو اللہ والوں، میں آپ کو بتاؤں گا کہ 2، 3، 4 محرم الحرام کو یہ سورت کیسے پڑھنی ہے، کتنی بار پڑھنی ہے، لیکن اس سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو محرم الحرام کا امام حسین علیہ السلام کی ذات کا صدقہ دے کر، واسطہ دے کر آپ کو کہتا ہوں کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر کے جائیں، کیونکہ میں اس طرح کے وظائف ڈیلی بیسس پر آپ کو حوالے کرتا رہوں گا۔ اب عمل کیا ہے کہ آپ نے منگل، بدھ، جمعرات 2، 3، 4 محرم الحرام گھر میں بیٹھ جائیں، تمام افراد مل کر پڑھ لیں یا ایک ہی بیٹھ جائیں۔ اس کے بعد کچھ نیاز کا اہتمام ہو جائے، کچھ چیز کا اہتمام ہو جائے، بہت خوب، لیکن اگر نہیں تو ویسے بھی آپ لوگ اس سورت کو ایک پانی کا گلاس کے اوپر پڑھ سکتے ہیں، پھر اس پانی کو اپنے سارے گھر والوں، بیوی بچوں کو پلا دیں۔ اگر گھر میں نہیں تو تصور میں اپنے گھر کے اوپر دم کر لیں، اپنے بچوں کے اوپر بھی دم کر دیں۔ اس کے شروع اور آخر میں درود ابراہیمی پڑھنا ہے جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں۔ درود ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آل کا ذکر ہے، اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی آل کا ذکر ہے۔ گزارش یہ ہے کہ یہ وظیفہ آپ نے ضرور کرنا ہے۔
2 3 4 محرم الحرام کو پانی کا ایک گلاس لے کر اس پر سورۃ الکہف کس طرح سے پڑھنی ہے اور اس کے ساتھ الحمدللہ رب العالمین کس طرح سے پڑھنی ہے، ذرا دھیان سے سن لیجئے گا کہ آپ نے محرم الحرام منگل والے دن سورۃ الکہف کو 3 بار پڑھنا ہے اور اس کے ساتھ الحمدللہ رب العالمین کی پوری ایک تسبیح پڑھنی ہے۔ اگلے دن بدھ والے دن پھر آپ نے سورۃ الکہف کو 3 بار پڑھنا ہے اور الحمدللہ رب العالمین کی ایک تسبیح پڑھنی ہے۔ پھر جمعرات والے دن بھی آپ نے سورۃ الکہف کو 3 بار پڑھنا ہے اور الحمدللہ رب العالمین کی ایک تسبیح پڑھنی ہے، اور ہر روز جب آپ 3 دفعہ سورۃ الکہف پڑھ لیں اور ایک تسبیح الحمدللہ رب العالمین پڑھ لیں، اول آخر 3 بار درود ابراہیمی پڑھ لیں، تو آپ نے ہر روز پانی کا ایک گلاس لے کر اس پر دم کر لینا ہے۔ وہ پانی کا گلاس آپ نے خود پینا ہے، گھر والوں کو پلانا ہے، گھر کے کونوں میں چھڑکاؤ کر دینا ہے۔ انشاءاللہ یہ 3 دن کا عمل، 2 3 4 محرم الحرام منگل بدھ جمعرات کا عمل ایسے ہی بتائے گئے طریقے پر پڑھنا ہے۔ عمل دوبارہ پھر سن لیجئے کہ آپ نے پانی کا گلاس لینا ہے اور پانی کا گلاس لے کر اس پر 3 مرتبہ سورۃ الکہف، ایک تسبیح الحمدللہ رب العالمین پڑھنی ہے، اول آخر 3 بار درود ابراہیمی پڑھ کر پانی کے گلاس پر دم کر پھر اپنے مقصد کے لیے دعا کرنی، جو پریشانیاں، جو حاجاتیں سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیش کر دیں، وہ ضرور ان کو پورا کرے گا، کیونکہ میرا اللہ ایسا عظیم ہے جو سمندر کے اندر روزانہ بڑی بڑی مچھلیوں کو کھانا دیتا ہے۔ ممکن اور ناممکن صرف ہمارے دماغ میں ہوتا ہے، اللہ رب العزت کے لیے کوئی بھی چیز ناممکن نہیں۔ اس لیے اخلاص کے ساتھ توجہ کے ساتھ یہ وظیفہ کرنا ہے۔ یہ موقع سال میں صرف ایک بار ملتا ہے، اپنی تمام حاجات، آسان وظیفے اور آسان سورہ مبارکہ ان سورہ کہف کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ سے پوری کروا لیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مبارک اور حرمت والے مہینے کی برکت ہم سب کو، ہماری تمام پریشانیاں دور فرمائے، ہماری مصیبتیں تکلیفیں دور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔